بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 2 بچوں کی ماں تھی، مگر مجھے پڑوس کے 20 سالہ لڑکے سے محبت ہو گئی کیونکہ میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر اب بھی میں پریشان تھی۔ اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ لڑکا بھی مجھے پسند کرتا تھا اور کہتا تھا میرے ساتھ بھاگ چلو، مگر بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا اور اندیشے بھی ڈرا رہے تھے۔ ایک روز شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور اپنا سامان پیک کر کے لڑکے کو فون کیا، میں تیار ہوں، لینے آؤ۔ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی قدم باہر نکالے، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں تو میرا شوہر۔ میں آج بھی روزانہ کی طرح اپنی چھت پر کپڑے سکھانے آئی تھی کہ وہیں پر میں نے دوسری چھت پر کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ یہ ہمسائے کا لڑکا تھا اور اس کی عمر 20 سال تھی۔ اس کا نام عامر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور پھر اس کے بعد مجھے ہائے ہیلو کا اشارہ کیا۔ یہ مسلسل 1 سال سے ایسا کر رہا تھا۔ آج جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ کچھ اچھا لگا اور میں نے مسکرا کر اس کی ہیلو کا جواب دیا۔ شاید وہ بھی میری مسکراہٹ کو سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس نے میری طرف اپنے ہاتھ کا فون بنا کر اشارہ کیا، یعنی وہ اور میں کال پر بات کریں۔ میں نے اس کے اشارے کو سمجھ لیا، لیکن میں خاموشی سے سر جھٹک کر پھر سے واپس نیچے آ گئی۔ میرا دماغ پورے طور پر وہیں لگا تھا کیونکہ صبح سے میں بہت ڈپریشن میں تھی اور میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا دل پرسکون ہو جائے اور میں اس ٹینشن سے باہر نکلوں۔ اور اب جب میں یہاں پر اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالنے آئی تھی تو مجھے یہ لڑکا دکھائی دے گیا اور اس نے ہمیشہ کی طرح آج پھر مجھے اشارہ کیا اور آج اس کے اشارے سے میں چونکی تھی اور نہ ہی مجھے غصہ آیا تھا، بلکہ میں نے مسکرا کر اس کے اشارے کا جواب دیا تھا اور وہ بھی شاید اب میری مسکراہٹ کو سمجھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے مزید اشارے کرنے لگا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔ اس لمحے نے مجھے سکون دیا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک کمارا 20 سال کا لڑکا آخر مجھے اشارے کر کے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے اشاروں اور اس کی حرکتوں سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر لائن مار رہا ہو۔ خیر میں بھی عورت تھی، مجھے میری چھٹی حس پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ خیر سے میری طرف اشارے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ چھپی ہے۔ خیر میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے 1-2 بار مجھے خط بھی پھینکا تھا۔ اس خط میں بھی دوستی کا ذکر تھا اور یقیناً وہ دوستی ہی چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کسی بھی خط کا جواب نہ دیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میں نے اس کی مسکراہٹ اور اس کے اشارے کا جواب اپنی مسکراہٹ سے دے دیا۔ میرے شوہر صبح ہی مجھ سے لڑ کر گئے تھے۔ وہ پہلے سے ہی مجھے نامعلوم پسند کیوں نہیں کرتے تھے یا کیا تھا، مجھ سے ہر روز ہی جھگڑتے اور مجھے گالیاں دیتے اور میرا صحیح سے خیال نہ رکھتے تھے، اور دوسری طرف ہماری شادی بھی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ خیر یہ تو ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ لڑکے لڑکی سے شادی کے وقت کوئی راضی نامہ نہ لیا جاتا تھا اور ماں باپ اپنی ہی مرضی سے رشتے کر لیا کرتے تھے۔ لڑکے لڑکی کو اس وقت پتہ چلتا جب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا اور یوں ہماری ارینج میرج ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں تک لے آئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو بہت خوشی سے رہتے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا یہ ارینج میرج واقعی میں ارینج ہوتی چلی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ بیزار ہوتے چلے گئے اور اب ہماری بیزاریت ہماری روز روز کی لڑائیوں پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ ہم روزانہ کسی نہ کسی بات پر لڑ جاتے تھے اور پھر وہ مجھ سے لڑ کر باہر اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے اور میں گھر میں کام کرنے لگ جایا کرتی تھی۔ روز روز کے جھگڑے نے میرے سر پر ایک ٹینشن بنا رکھی تھی۔ آخر کون سی عورت ہوتی ہے جو گھر میں جھگڑا چاہتی ہے؟ میں بھی گھر میں جھگڑا نہ چاہتی تھی، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی تھی کہ گھر میں جھگڑا ہونا لازمی بن جاتا۔ اور اب تو ایسے جھگڑے ہونے لگے تھے کہ اب ان جھگڑوں کے بعد کئی دنوں تک ہمارا ایک دوسرے سے کوئی بول چال نہ رہتا تھا۔ آج بھی ہمارا ایک ایسا ہی جھگڑا ہوا تھا اور میں اس جھگڑے کی وجہ سے کافی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ آج صبح سے میں کافی بار رو بھی چکی تھی۔ مجھے ان کا غصہ کرنا اور ان کا ڈانٹنا مجھے بہت دکھی کرتا تھا اور آج بھی مجھے ان کے اس رویے نے بہت دکھی کیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت روئی تھی۔ رونے کے بعد میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے اور ایک بار پھر سے میں اپنے بیٹے کی میلے کپڑے دھونے لگ گئی۔
میلے کپڑے دھو کر میں چھت پر گئی اور چھت پر میں نے سوکھنے کے لیے جیسے ہی ڈالنا شروع کیے میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ آج پھر وہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہر روز میرا یوں ہی انتظار کرتا تھا، یا شاید میرا وہم ہوگا، لیکن جو کچھ بھی تھا مجھے یہی لگتا تھا وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ آج اسے دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کے اشارے کا جواب اپنی مسکراہٹ کے اشارے کے ساتھ دے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں چھت سے واپس نیچے اتر آئی تھی۔ نیچے آنے کے بعد میرا خیال اسی جانب ہی رہا تھا۔ میرا بچہ رونے لگا تو میں اس کے خیالوں سے چونکی اور ایک بار پھر میں اپنے بچے کو اٹھا کر چھت پر چلی گئی۔ اس بار میرا چھت پر جانا اتفاقاً نہ تھا، کیونکہ اس بار میں خود بخود ہی چھت کی جانب کھنچی چلی گئی تھی۔ وجہ مجھے اس بات کی نہ مل سکی، لیکن شاید اس لڑکے کا محبت بھرا اشارہ یا پھر محبت بھری نظریں تھیں جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ جو کچھ بھی تھا میں اس طرف کھنچی چلی جا رہی تھی اور یہ میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے چھت پر آ کر ٹہلنا شروع کیا اور خود بخود میری نظریں اسی چھت کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ لڑکا ابھی بھی وہیں پر بیٹھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس طرف بڑھ آیا تھا۔ وہ اپنی چھت سے تھوڑا سا اس طرف آگے آ گیا تھا جس طرف میری چھت تھی۔ ہماری چھتوں کے درمیان ایک چھت کا اور فاصلہ تھا، نہیں تو شاید وہ میری چھت کے قریب ہی آ جاتا۔ میں بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا تھا، اور ایک بار پھر سے اس نے اپنی کان کی طرف اپنے ہاتھ کا موبائل بنا کر اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کال پہ بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے دونوں بھوؤں کو ملایا اور ایسے چہرہ بنایا جیسے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی ہو۔ اس کے بعد اس نے نہ جانے نیچے جا کر کیا کیا کہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے میری طرف اچھال دیا۔ یہ ایک پتھر تھا جو ایک کاغذ میں لپٹا ہوا میری طرف اچھالا گیا تھا۔ میں نے جو ہی اسے کھولا اس میں نمبر لکھا تھا اور لکھا تھا کہ مجھے تم سے کال پہ بات کرنی ہے، پلیز مجھے کال کرو۔ میرے پاس موبائل تھا۔ میں نے جلدی سے نیچے جا کر اپنے موبائل ڈھونڈنا شروع کیا اور پھر جلد ہی مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے اس پر نمبر ملانا شروع کیا اور اسے کال ملا دی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خیر، میں نے کال کرنا شروع کر دی۔ آگے سے دوسری بیل پر ہی کال اٹھا دی گئی تھی اور مجھے لگا جیسے آگے والا میری ہی کال کے انتظار میں ہو۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھائی آگے سے ایک مخمور آواز میرے کانوں میں گونجی۔ آگے سے کہہ رہا تھا، میں جانتا تھا کہ تم مجھے ایک نہ ایک دن کال ضرور کرو گی، تم ایک نہ ایک دن میرے حال پر ضرور ترس کھاؤ گی۔ اس کی یہ مخمور آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ کسی غیر مرد سے پہلی بار میں ایسے بات کر رہی تھی۔ بھلا میں کیسے اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ اس سے بات کر لیتی؟ ظاہر سی بات تھی، پہلی بار تھا اور دل دھڑکنا ضروری تھا۔ میرا بھی دل ویسے ہی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں پر خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ کچھ تو بولو، خاموش کیوں ہو؟ میری کسی بات کا جواب تو دو۔ لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی کہ میں اس کو جواب دیتی۔ میں نے جلدی سے فون کٹ کر دیا۔ نہ جانے کیوں میری ٹانگیں کپ کپانے لگی تھیں اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہ کی تھی اور یوں جب میں کسی سے بات کر رہی تھی تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس سے کوئی بھی بات نہ کر کے میں نے کال کاٹی اور موبائل کو سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد موبائل بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور کان سے لگا دی۔ آگے سے آواز آ رہی تھی، خدا کے لیے کچھ تو بولو، آواز تو سناؤ اپنی، میں کب سے تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ آج نہ جانے کیسے تمہیں مجھ پر ترس آ گیا کہ تم نے مجھے مسکرا کر دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے تم مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مان گئی ہو۔ میں نے ایک دو بار تمہیں خط بھی لکھا تھا، نہ جانے وہ خط تمہیں ملا یا نہیں، لیکن جو بھی تھا مجھے تو لگتا ہے تمہیں مل گیا تھا، لیکن تم نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اب مجھ سے بات کر لو، خدا کے لیے ایک بار بات کر لو۔ اب کی بار مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا اور اس کی اس ملتجی الفاظ نے مجھے اس سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، تم مجھے اس طرح کے واہیات اشارے کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟
نہ جانے کیوں میں اس کی انسلٹ کرنے لگی تھی۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا، لیکن خیر میں نے جانے انجانے میں اسے کافی سنا دی تھی۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ کی تمام انسلٹ میری سر آنکھوں پر، لیکن خدا کے لیے مجھ سے بات کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں، میں آپ سے 1 سال پہلے سے محبت کرتا ہوں، اور آپ تھیں کہ مجھے موقع ہی نہیں دے رہی تھیں۔ آج میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، اور خدا را مجھے منع مت کیجیے گا۔ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ایک ایک بات اتنی پیار میں ڈوبی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، مجھے تنگ مت کرو، اور پھر میں نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی میرا دل دھڑکنے لگتا اور میری سانسیں تیز ہونے لگتیں۔ شاید یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں عورت تھی اور میری زندگی میں پیار کی کمی تھی، کیونکہ عورت کی کہتے ہیں کہ چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک مرد کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اچھی طرح جان لیتی ہے، اور پھر جب وہ کسی بھی طرح سے کسی انسان کی لاپرواہی محسوس کرتی ہے تو دوسری طرف اسے جب محبت دکھائی دیتی ہے تو وہ محبت کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے پاس مجھے دینے کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی محبت۔ اس کے پاس تو مجھے دینے کے لیے سوائے انسلٹ کے اور جھگڑے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں اپنے بیڈ کے ساتھ اپنے گھر میں سارا دن اکیلے پڑی رہتی تھی، اور جب رات کو وہ واپس آتا کھانا کھا کر سو جاتا، صبح سویرے مجھے ڈانٹتا اور پھر آفس کے لیے چلا جاتا۔ میں یہی سوچتی رہتی کہ کیا میری زندگی صرف ایسے ہی گزرے گی، اسی ضلالت میں ہی۔ اور پھر آج جب میں نے اس کا اتنا محبت بھرا لہجہ دیکھا اور اتنی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو میرا دل موم ہو چکا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اس کی طرف کشش محسوس ہونے لگی تھی، جیسے کوئی چیز انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا اس کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل بار بار کر رہا تھا میں اس کی آواز سنتی رہوں، وہ بولتا رہے اور میں سنتی رہوں، لیکن میں ایک طرف سے ڈر بھی رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرے گا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند تھا اور اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا۔ اگر میں کسی کی طرف دیکھ بھی لیتی تو وہ بھی اس سے ناگوار گزرتا، اور یوں وہ مجھے کہتا کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں، اور میں بھی اس کی تابع داری میں کسی کی طرف نہ دیکھتی تھی۔ لیکن آج پہلی بار ہو رہا تھا میں کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے جا رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ سوچا، اور جب میرے ذہن پر صرف اور صرف میرے خاوند کا وہی جھگڑا اور فساد سوار رہا تو میں نے اس لڑکے سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے کال کی۔ آگے سے اس نے دوسری بیل پر فوراً ہی کال اٹھا لی، اور میرا دل ایک بار پھر اچھل کر پھر سے میرے حلق میں آ گیا تھا۔ خیر اس بار میں نے بنا بات کی کال نہیں کاٹی تھی، بلکہ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کے آفر قبول ہے، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنی جلدی ہاں کہہ دی ہے۔ خیر اس روز سے ہماری باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تھیں۔ میں اب زیادہ تر وقت اسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ میرے گھر کے کام بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے اور میں 1-2 گھنٹے میں ہی اپنے گھر کے کام نپٹا کر فری ہو جایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اسے کال کرتی اور اس سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہمیں تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ مجھے اب بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں اسے روزانہ کے مقرر کردہ وقت پر کال نہ کر پاتی اور کچھ دیر ہو جاتی تو وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگتا۔ لیکن مجھے لگتا کہ اس کا یہ مس بیہیو کرنا میرے لیے کیئر کرنے کی وجہ سے ہے، اور میں اس کے اس طرح مس بیہیو کرنے سے کافی خوش ہوتی اور دوبارہ اس سے سوری کر کے یہی کہتی کہ میں اگلی بار ایسا نہیں کروں گی۔ اور یوں ہمارا ریلیشن مزید آگے چلتا گیا۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح یوں ہی صبح سویرے نکل جاتا، مجھے ویسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور پھر رات کو واپس آتا اور پھر سے خاموشی سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ یہی روٹین چل رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب دھیرے دھیرے میرے چہرے کی رونق واپس آ رہی تھی
مجھے اپنی زندگی اب بہت اچھی لگنے لگی تھی، حالانکہ اس کے آنے سے پہلے میری زندگی روکھی پھیکی سی تھی، اور جب سے وہ آیا تھا تب سے میری زندگی میں رنگینیاں بکھر گئی تھیں۔ لیکن ہاں، اب یہ ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر میری طرف دیکھتا اور مجھ سے کہتا کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن تم کافی بن سنور کر رہنے لگی ہو اور کافی چمک دمک آ رہی ہے تم میں، وہ ایسے کہتا اور میں خاموش ہو جاتی۔ حقیقت میں مجھے پہلے اس کی توجہ چاہیے تھی، لیکن اس نے مجھے نہ دی، وہ مجھے کسی اور جگہ سے مل رہی تھی، تو اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اپنے آپ کو اسی چیز میں ڈھال لوں جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو تو اب مجھ سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ میں خاموش ہو جاتی اور اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میرا موبائل ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتا، اب میں اپنے موبائل کو بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑتی، خاص طور پر جب میرا شوہر گھر پر ہوتا۔ اس وقت تو میں اپنے موبائل کو بالکل بھی کہیں پر ایسے رکھ کر آزادانہ ہو جاتی، حالانکہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ میں اپنا موبائل کہیں پر بھی رکھ کر بھول جاتی تھی اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کئی وقت لگ جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا، اب موبائل میرے ہاتھ میں رہنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں بھی میرے شوہر نے مجھ سے کئی بار پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ بس میں رکھ کر بھول جاتی ہوں، اسی وجہ سے میں اپنے موبائل کو رکھنے سے گریز کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور میں چل دی۔ یوں ہی چلتے چلتے تقریباً 4-5 مہینے گزر چکے تھے۔ اب وہ لڑکا مجھ سے بار بار گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے میں نے اپنے بارے میں ہر بات بتا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اب شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے بھاگنے کی بات کرتا، میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ میرا بیٹا 2 سال کا تھا اور وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں اپنے بچے کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی اور کافی اداس بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میرے لیے اس گھر کو چھوڑنا تو بہت آسان تھا، لیکن اپنا بچہ چھوڑنا نہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے عاری تو آ چکی تھی، لیکن اب اپنے بچے کو اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ اگر میں یوں ہی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو نہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہو جائے گا۔ میں ایک محبوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی، تو مائیں تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ماؤں کے دل تو بہت نرم ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو خود سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہونے دیتی۔ تو میں بھلا اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے کیسے علیحدہ کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ میں ابھی بھاگ نہیں سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، میں اپنے بچے کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ چل دیتی۔ لیکن وہ باضد ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ چلو اور چلو، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہ تھی۔ میں مجبور ہو کر اس سے کہہ تو چکی تھی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں جب اس گھر کو اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی، میرے دل پر کیا گزرتی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا دل جیسے کٹنے کو آتا تھا۔ میں گھر تو بآسانی چھوڑ دیتی، لیکن میں اپنے بچے کو کیسے چھوڑتی؟ یہ پریشانی مجھے لاحق ہو جاتی اور میں افسردہ ہو جاتی۔ اس کا اظہار میں نے کئی بار اس لڑکے سے بھی کیا تھا جس کا نام عامر تھا، اور پھر اس نے اس بارے میں میری خاصی تسلی کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ اگر باپ کے پاس رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، باپ اسے سنبھال لے گا، اس کے لیے اپنی دوسری شادی کر لے گا اور پھر اسے آرام سے پال لے گا۔ لیکن میں اس بارے میں رضامند نہ ہوتی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہ ہوتا۔ میں دیکھ چکی تھی کئی جگہوں پر سوتیلی مائیں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور پھر میں رونے لگتی۔ میں کہتی کہ نہیں، میں اپنے بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ معلوم نہیں پھر اس کی نئی ماں اس کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ رکھے۔ تو وہ مجھ سے کہتا کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد تم طلاق کا کیس جیت لو گی تو پھر ہم تمہارا بچہ بھی اپنے پاس لے آئیں گے، اس طرح سے بھی بچہ تمہارے پاس رہ جائے گا اور تمہاری اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ باتیں مجھے کافی تسلی تو دیتی، لیکن میرا دل پھر بھی ان چیزوں کے لیے نہ مانتا تھا۔ خیر، میں نے اسے کئی ہفتے تک ٹال رکھا۔ میں اسے یقین دلاتی کہ میں اس کے ساتھ ضرور بھاگ جاؤں گی،
لیکن جب بھی میں اس چیز کا ارادہ کرتی تو میرے قدم تھم سے جاتے تھے اور میں آرام سے پھر سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن میں اسے کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ضرور آؤں گی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں ایک دن ضرور تمہارے ساتھ آؤں گی۔ میری اس بات پر وہ بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر بیٹھا تھا اور مجھے اس کی محبت پر بہت بھروسہ تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، اور میں یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا اور کیا نہیں، بس میں اس کی محبت میں بہی چلی جا رہی تھی۔ اور جب سے اس نے مجھ سے گھر چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی تھی تب سے تو میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے اکثر میں اپنے شوہر سے لڑا کرتی تھی۔ میرا شوہر جب گھر پر آتا میں اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیتی، کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر دیتی۔ پہلے سے زیادہ ہمارے جھگڑے اب ہونے لگے تھے اور اس بات کا مجھے احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ مجھے اب کسی اور سے محبت ہو گئی تھی اور میں کسی اور کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اس لیے میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے بات بات پر اب اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہوتا۔ میں چاہتی تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے گھر سے نکال دے، مجھے طلاق دے ڈالے یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دے، کچھ ایسا کر دے کہ میں خود ہی غصے میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ جب آفس جانے لگا تو میں اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا کہ اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں نے اسے کہا مجھے نہیں بنانا، آپ خود بنا لیں۔ یہ بات آج پہلی بار میں نے اس سے کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا، کیونکہ میں اس کی ہر بات مانتی تھی، اس کی ہر چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ لیکن آج مجھے نہ جانے کیوں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آج میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر کمبل اوڑھا اور اس سے کہا کہ خود ہی جا کر بنا لو۔ میری اس بات پر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا اور اس نے مجھ سے کہا اٹھو اور خود بنا کر مجھے دو، لیکن میں نہ مانی اور میں نے اس سے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلے سے ہی غصے میں تھا، اس نے غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا کہ میری ذمہ داری تم پر ہے اور ناشتہ بنا کر دینا یہ سب کچھ تمہارا کام ہے، اور اٹھو اور آرام سے مجھے آ کر ناشتہ بنا دو۔ لیکن میں اس پر مزید بھڑک گئی، میں تو پہلے سے ہی اس کی دل میں بھری ہوئی تھی۔ میں نے آج اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی تھی اور مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے ایک تھپڑ مار کے پھر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ بس اس نے مجھ سے اتنا کہا کہ مجھے بھی تم جیسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ کر خوشی نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر وہ آفس کی جانب چل دیا تھا۔ آج اس نے گھر میں کچھ بھی نہ کھایا تھا، وہ بھوکے پیٹ ہی گیا تھا۔ سارا دن میرا بہت زیادہ برا گزرا تھا اور میں سارا دن روتی رہی تھی۔ اس روز میں کسی وجہ سے عامر سے بات نہ ہو سکی تھی۔ میری اس سے بس عصر کے وقت بات ہوئی تھی، کیونکہ آج سارا دن اس کا نمبر بند تھا اور میں مسلسل اس کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب عصر کے وقت اس کا نمبر آن ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے موبائل کی چارج نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ موبائل بند کیے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس سے ساری بات کی اور ہم نے رات کو پلان کیا کہ ہم رات کو بھاگ چلیں گے۔ رات کو جیسے ہی میرا شوہر گھر پہ آیا اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ جب مجھے یقین ہو چلا کہ اب وہ نہیں جاگے گا تو میں نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر اسے بوسہ دیا اور پھر جانے کے لیے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ اس محلے کے بیچوں بیچ ہمارا گھر تھا اور یہاں پر کہیں بوڑھیاں ہمارے ساتھ والے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ انہی میں سے ایک بوڑھی زاہدہ آپا بھی تھی، جسے محلے والے سارے آپا کے نام سے جانتے تھے، اور وہ ایک بہادر خاتون تھی، بالکل ایسی جیسے کہ ایک مرد ہو۔ اس نے مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں جو ہی باہر گئی میرے تو پیروں پہلے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر زاہدہ آپا کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، جیسے وہ ہمارے گھر کچھ دینے آ رہی ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے یوں دیکھا تو حیرت میں پڑ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب وہ میری چوڑی پکڑ چکی تھی۔ انہوں نے میرے ارادے بھانپ لیے تھے اور مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے لگیں کہ بیٹی جس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا تم ارادہ کر رہی ہو، میں جانتی ہوں اس کو وہ لڑکا اپنے پڑوسی کا بیٹا عامر ہی ہے نا۔ اس نے تمہارے جیسی کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے اور پھر ان کی عزت لوٹنے کے بعد وہ اس طرح غائب ہوتا ہے کہ دوبارہ واپس بھی نہیں پلٹتا۔ اب اس میں غلطی کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف لڑکی کی۔ اور بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف لڑکی کی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ واپس آتا ہے تو کوئی اس سے کچھ بھی نہیں کہتا، جبکہ اس لڑکی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی تمہاری زندگی میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہارا شوہر ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، تمہارا 2 سال کا بیٹا ہے، تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ تم پاگل مت بنو۔
میں نے اس محلے میں عمر گزاری ہے اور تمہیں آئے ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے، تو کیا تم اپنے بچے کو اس کے لیے یوں ہی چھوڑ دو گی؟ پھر جب تم واپس آؤ گی تو نہ تو تمہیں یہ بچہ ملے گا اور نہ ہی تمہارا شوہر تمہیں قبول کرے گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہو۔ وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تم وہی بات کہو۔ تم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو گی تو وہ بھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ زاہدہ ابا کی باتوں میں دم تھا۔ انہوں نے مجھے ثبوت کے ساتھ بتایا کہ کس طرح وہ اس گھر کی پہلی کرایہ دار لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے اسی وقت عامر کا نمبر بلاک کیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس روز مجھے زاہدہ ابا دروازے پر کھڑی مل گئی تھیں، ورنہ نہ جانے آج میں کہاں ہوتی۔ میں نے زاہدہ ابا کے کہنے پر اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے جینا شروع کیا۔ میں نے اپنی زندگی پر غور کیا تو میں نے اس بات کو پایا کہ میں خود ہی غلط تھی، اور جب سے اب میں ٹھیک ہوئی ہوں میں نے خود سے اپنے شوہر کا خیال رکھنا شروع کیا ہے۔ ہماری زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے حقیقی محبت تو صرف اپنے شوہر کے ساتھ تھی، باقی آج کل کا تو سارے کا سارا دکھاوا ہے۔ اور اب میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس وقت نہیں بھاگی تھی، ورنہ نہ جانے آج میں کس حال میں ہوتی۔ میں ان تمام بہنوں کو کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ خود کہیں غلط ہوں، آپ خود کا موازنہ کیجیے اور یقین رکھیے، جب موازنہ کریں گی تو خود کو جانیں گی اور کئی غلطی سے خود کو بچا کر اپنی زندگی سنوار لیں گی۔ جب بیوی اپنے شوہر کی غلطی کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے اور شوہر کے غصے کو نرم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نرمی اور محبت کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو دل میں نرمی آتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ شریک حیات ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں اور کئی دن تک ایک دوسرے کو نظر انداز کریں۔ طویل مدت کی دوری دلوں میں بیزاری اور ناپسندیدگی پیدا کرتی ہے اور اس سے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو محبت اور مخلصی کو برباد کر دیتے ہیں۔ شوہر کبھی بھی بیوی کی مثبت کوشش کو نہیں بھولے گا اور یہ کوشش محبت کی میزان میں ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر شمار ہوگی۔ یہ عمل عزت کا باعث ہے اور اس میں کوئی توہین نہیں بلکہ دانائی اور سمجھداری کا مظہر ہے، خاص طور پر جب شوہر غصہ اور ضد ہو۔ ایسے مردوں کو نرم مزاج، تابع دار اور محبت کرنے والی بیوی ہی نرم کر سکتی ہے۔ بہت ساری سمجھدار عورتیں اپنے نرم رویے، نرمی اور محبت کے ساتھ غزیلی شوہروں کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور آخرکار ان مردوں نے محبت بھری اور وفادار بیوی کو اپنایا ہے۔ دوسری جانب مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرے اور اسے عزت دے۔ وہ مرد جو اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ کے ہاں مکرم ہوتا ہے۔ یہ پیغام اس لیے ہے کہ مرد اور عورتوں میں مثبت شعور اور فہم پیدا ہو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔